اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے عزیز اور بہت ہی محترم بھائی اور بہنیں، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ تمام خوبیوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم لوگ اس میں اللہ کے مہمان ہیں۔ آج ایک اہم مسئلے پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ روزہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت میں، اسلام میں اللہ نے روزہ کو جو ہے واجب قرار دیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے لیے روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا تھا جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ اور اگر دیکھیں روزہ کیا ہے تو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک وہ چیزیں جو روزہ کو باطل کر دیتی ہیں اس سے پرہیز کرنا۔ اور اس سلسلے میں بھی ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو یہ تو ہے روزہ۔ آج جس مسئلے پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ تو ہاں، روزے کی کل 4 قسمیں ہیں روزے کی۔ سب سے پہلی قسم جو روزے کی ہے وہ ہے واجب روزہ۔ واجب روزہ کیا ہے؟ جو ہم ماہ رمضان المبارک میں رکھتے ہیں، اللہ نے فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، تو یہ فرض روزہ ہے، واجب روزہ ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، یہ واجب روزہ ہے۔ دوسری قسم مستحب روزہ۔ مستحب روزہ کیا ہے صاحب؟ تو مستحب روزہ جو ہے رجب المرجب کے مہینے میں یا شعبان المعظم کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ جو ہے یہ مستحب روزہ ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہوگی صاحب روزے کی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم جو ہے وہ مکروہ روزہ ہے۔ وہ مکروہ روزہ کیا ہے؟ جیسے عاشور کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ روزہ ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا، یہ روزہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا، عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ کس اعتبار سے ہے؟ چونکہ عرفہ کے دن جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، اگر بندہ روزہ رکھ رہا ہے عرفہ کے دن تو ظاہر ہے کمزوری کی وجہ سے ان دعاؤں کو وہ پڑھ نہیں پائے گا، وہ دعائیں بہت زیادہ عظیم ہیں۔ تو اس صورت میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کا حرام نہیں ہے، روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یا مہمان کسی کے یہاں گئے ہوئے ہیں اور وہ مہمان جو ہیں اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے ان کے یہاں، تو یہ روزہ بھی جو ہے ان کے لیے مکروہ ہے بغیر میزبان کی اجازت کے۔ یہ تو صاحب تیسری قسم ہو گئی روزے کی۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ چوتھی قسم جو ہے وہ حرام روزہ ہے۔ وہ حرام روزہ کیا ہے صاحب؟ وہ حرام روزہ جو ہے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ہم نے آج یہ جانا کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو روزے کی صاحب 4 قسمیں ہیں: واجب روزہ، مستحب روزہ، مکروہ روزہ اور حرام روزہ۔ اب بات یہ ہے کہ واجب روزہ میں وہ کون کون سے روزے ہیں جو واجب ہیں۔ ہم نے تو یہ جان لیا نا کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو اب یہ واجب روزے میں وہ کون کون سے روزے ہیں
جو واجب ہے۔ تو ظاہر ہے سب سے پہلا جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ ہو گیا۔ اب اگر کسی وجہ سے آدمی رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ سکا، بیمار ہو گیا یا مسافرت میں چلا گیا، تو اب اس کو تو یہ روزے کی قضا کرنا پڑے گی، تو وہ قضا روزہ بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی صاحب۔ پہلا قسم ماہ رمضان کا روزہ اور دوسری قسم جو ہے وہ قضا روزہ، تو یہ واجب ہے۔ تیسری قسم کون سا روزہ جو واجب ہے؟ وہ کفارے کا روزہ رکھنا، وہ بھی انسان کے لیے واجب ہے۔ جیسے انسان کے پیٹ سے ڈکار لینے کی وجہ سے یا بدہضمی کی وجہ سے چاول کا ایک دانہ یا دال کا ایک دانہ انسان کے دہن میں آ گیا، انسان کے منہ میں آ گیا، ٹھیک ہے، یا کھانا کا کوئی ٹکڑا انسان کے دہن میں یا انسان کے منہ پہ آ گیا، اور جان بوجھ کر ہوش اور حواس کے ساتھ وہ کھانے کا ٹکڑا یا وہ دال کا دانہ یا وہ چاول کا دانہ جو انسان کے دہن میں آیا ہے، جان بوجھ کر ہوش اور حواس کے ساتھ وہ اسے نگل پیٹ پہ پہنچا دے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے اس کا روزہ تو باطل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اسے کفارہ کا روزہ رکھنا پڑے گا صاحب۔ تو کفارے کا روزہ انسان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس دن کا روزہ گیا تو اس روزے کے بدلے ایک قضا روزہ رکھے گا۔ اب جو ہے وہ اس کا کفارہ دے گا کہ جان بوجھ کر اس نے ایسی حرکت کی ہے، تو اس کے لیے جو روزہ رکھنا ہے کفارے کا روزہ، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک روزہ کے بدلے 60 روزہ رکھنا پڑے گا، تو وہ روزہ بھی رکھنا انسان کے لیے واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی ضمن میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ کفارہ کیا ہے؟ تو کفارہ جو ہے، کفارہ یا ایک بندہ کو، غلام کو خرید کے آزاد کرے گا انسان، اس کو اختیار ہے، ایک بندہ یا غلام کو خرید کے آزاد کرے گا۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں چونکہ غلام کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ انسان غلام خریدے، پہلے زمانے میں تھا کہ لوگ غلام خریدتے تھے، خرید کے آزاد کر دیتے، تو کفارہ ان کا ادا ہو جاتا تھا۔ جو کفارہ ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، نمبر 2 ایک روزہ کے بدلے 60 روزہ رکھے گا، اور نمبر 3 60 مسکین کو، غریب کو، بہت ہی فقیر، انہیں کھانا کھلائے گا، تو یہ کفارہ ہے۔ اب ظاہر ہے غلام تو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے، تو اس کے بدلے جو 2 کفارہ اور ہے، یعنی روزہ رکھنا اور مسکین کو، فقیر کو کھانا کھلانا، تو ان دونوں میں سے جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ اب اسی ضمن میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی حرام چیز سے روزے کو باطل کر دے ماہ رمضان میں، مثال کے طور پہ شراب پینا حرام ہے، اور اس نے جو ہے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد شیطانی حرکت کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس نے جو ہے مثلا شراب پی لی، تو اس دن کا روزہ تو اس کا گیا، خود اس نے روزہ کو توڑا، حرام کام کیا، ٹھیک ہے، اور خود اس نے شراب بھی پی، نعوذ باللہ، جو خود حرام ہے، فعل حرام ہے، اس کو پیا، تو اب اس کے بدلے جو وہ کفارہ دے گا تو وہ کفارہ جمع دے گا۔ کیا مطلب کفارہ جمع دے گا؟ یعنی اس روزے کی قضا کرے گا، ایک روزہ، اس کے بعد وہ 60 روزہ رکھے گا، 60 مسکین فقیر کو کھانا کھلائے گا، اور ایک غلام بھی آزاد کرے گا۔ پھر میں بتا رہا ہوں، غلام کا مسئلہ ابھی نہیں ہے، تب وہ 2 مسئلہ جو رہ گیا ہے، یعنی 60 مسکین کو کھانا کھلانا اور 60 روزہ رکھنا، وہ 2 تو انجام دے گا، پھر ان میں سے کسی ایک کو اور اختیار کرے گا۔ یہ ہے کفارہ جمع اس شرائط کے ساتھ۔ اما 5واں روزہ جو واجب ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مستحب روزہ ہے جو نظر کی وجہ سے یا قسم کی وجہ سے یا عہد کی وجہ سے واجب ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اس کے ایک روزہ رکھنا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو مستحبی روزہ اسے رکھنا تھا، لیکن اس نے قسم کھا لی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا
تو یہ روزہ ہر چند مستحب ہے لیکن میں اس روزہ کو رکھوں گا، اب وہ قسم کی وجہ سے وہ روزہ اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6 کون سا روزہ ہے؟ اعتکاف کا روزہ۔ پہلے اعتکاف کے بارے میں اپنے چھوٹے عزیزوں کو، جو بھائی لوگ ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو بتا دوں اعتکاف کیا ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں، ٹھیک ہے، یا رجب المرجب کے مہینے میں انسان مسجد میں جاتے ہیں اور 3 دن کے لیے مسجد میں رہتے ہیں اور مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسجد ہی میں قید کر دیتے ہیں، سمجھیے آپ۔ تو اب وہ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو اب وہ جو اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں یا رجب المرجب میں یا شعبان میں جو مثلا انسان اگر کرنا چاہے، تو یہ جو خاص کر کے رمضان میں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے اور رجب میں بھی، تو یہ جو اعتکاف کر رہے ہیں 3 دن کے لیے، تو پہلا دن بھی وہ روزہ رکھیں گے، دوسرا دن بھی روزہ رکھیں گے، تیسرا دن کا روزہ جو ان کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کا روزہ جو ہے یہ روزہ واجب ہے۔ اعتکاف کے بہت شرائط ہیں، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اعتکاف کے سلسلے میں اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے رکھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد اور ایک روزہ جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ حج تمتع میں، جب انسان حج کرنے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، حاجی حج کرنے کے لیے گیا، حج میں تو قربانی اسے کرنی ہے، لیکن اس کی استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، نادار ہو گیا، اس کی استطاعت میں نہیں ہے کہ اب وہ قربانی کرے۔ اچھا، قربانی کرنے کی جو اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی اس کے مثلا جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر قرضہ لے کے قربانی کرے گا۔ اب وہ قرضہ لینے کی بھی نوبت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ قرضہ لے، تو اس صورت میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ 3 روزہ مکے میں حج کے دوران رکھے گا، جو حج کا مہینہ ہے، حج کے درمیان کفارہ کے اعتبار سے 3 روزہ جو ہے وہ رکھے گا، اور 7 روزہ جب وہ اپنے وطن میں واپس آ جائے گا تو اس وقت وہ 7 روزہ رکھے گا جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہیں یہ واجب روزے ہیں، اور حج تمتع میں جب وہ گیا ہے تو ظاہر ہے قربانی نہیں کر سکا وہ، تو اس صورت میں وہ 3 روزہ وہاں پہ رکھے گا، قضا بھی نہیں دے سکا، 3 روزہ وہاں پہ رکھے گا، اور جب اپنے وطن واپس آ جائے تو وہاں پہ 7 روزہ وہ رکھے گا۔ تو قرآن نے کہا تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ 10 دن ہو گئے پورے، تو یہ 10 روزے اس کے اوپر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جہاں تک ہو سکے بہتر طریقے سے عبادت کر سکیں، اس کی توفیق شامل ہو، اور اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ حضرات کے جو نیک جو دعائیں ہیں اسے مستجاب کرے، پوری دنیا میں امن ہو، امان ہو، شانتی ہو، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں، اور وہ لوگ جو حج میں جانا چاہتے ہیں یا زیارتوں میں جانا چاہتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اللہ جوانوں کو جو امتحانات دے رہے ہیں اسے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، جوانوں کے رزق میں برکت، پاکیزہ حلال رزق عطا کرے، اور امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔